بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس ہفتے پاکستان کا دورہ کیا ایرانی وزیر خارجہ ڈاکٹر جواد ظریف نے، اور جن کے ہمراہ 30 ممبران پر مشتمل وفد تھا۔ اس دورے کے کیا مقاصد تھے اور کون سے مقاصد حاصل کیے گئے، اس پر ہم بحث بعد میں کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہتی ہوں، ڈاکٹر فاروق اسلام ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ یہ بتائیں کہ پاک ایران تعلقات کی کیا تاریخی حیثیت آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جو ڈاکٹر جواد ظریف نے دورہ کیا ہے 3 دن کا، جس میں وہ اسلام آباد بھی گئے اور کراچی بھی گئے، یہ دورے دونوں ممالک کے وزراء خارجہ ہوں، چاہے ان کے ہیڈ آف گورنمنٹ ہوں یا ہیڈ آف اسٹیٹ ہوں، یہ ہوتے رہے ہیں۔ اور ایران کے ساتھ پاکستان کے بہت پرانے تعلقات ہیں۔ یہ تو خیر ایک عام سی بات ہے اگر میں کہوں کہ ایران پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو ریکگنائز کیا تھا، لیکن اس کے بعد ایک بہت قریبی تعلقات پاکستان سینٹو میں جب شامل ہوا، جو دفاعی معاہدہ تھا، اس میں ایران اور ترکی بھی دونوں شامل تھے، اور تو وہ اسپانسر تھا امریکن، لیکن باہر آگے دونوں ممالک شامل تھے۔ پھر 64 میں RCD بنا۔ RCD ایک اقتصادی معاہدہ تھا، اس میں بھی پاکستان، ایران اور جو ری نیم ہو گیا تھا پھر 1980 میں اس کا نام تبدیل کر کے ECO رکھ دیا گیا۔ تو وہ اس ECO میں تو اور بھی ممالک شامل ہو گئے تھے، لیکن یہ پہلی بنیاد دونوں ممالک نے رکھی۔ ECO سینٹر تو ختم ہو گیا، اس کی افادیت بھی نہیں رہی، دنیا کے معاملات تبدیل ہو گئے، اور جہاں تک ECO کا تعلق ہے وہ اتنی کوئی فعال تنظیم نہیں ہے، لیکن پھر بھی دونوں ممالک کے اس کے علاوہ بھی بڑے گہرے تعلقات رہے ہیں۔ خاص طور پہ افغانستان میں ہم دیکھتے ہیں طالبان کے آنے سے پہلے، 96 سے پہلے، جب ربانی کی حکومت تھی اور حکمت یار وزیر اعظم تھے، تو ان میں آپس میں وہ لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں، تو پاکستان اور ایران نے مل کر کوشش کی تھی کہ وہاں پہ کچھ ایسی حکومت قائم ہو جائے جو سب کو قابل قبول ہو۔ وہ تو نہیں ہو سکا، اس سے طالبان آگے، اور جب طالبان آئے 96 میں افغانستان میں، تو پاکستان اور ایران کے تعلقات میں کھنچاؤ آئے، اس لیے کہ پاکستان طالبان کی طرفداری کر رہا تھا، اور جو ناردرن الائنس ہے ان کے مخالف گروہ ان کی ایران کر رہا تھا۔ لیکن اتنے تعلقات خراب نہیں ہوئے جو ہم کہہ دیں کہ ٹھیک نہ ہو سکتے ہوں۔ ایک تناؤ ضرور رہا۔ یہاں میں آپ کو روک رہی ہوں، جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ حالات خراب نہیں ہوئے لیکن تناؤ رہا ہے، تو کیا ہم یہ دیکھ سکتے ہیں خاص طور پہ جب ہم چابہار کے اندر بھارت کی ایک ایفرٹ دیکھتے ہیں، اور وہاں پر وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، ہیوی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے ساتھ بھارت کے تعلقات کشیدہ ہیں، تو ہماری ایک ہاسٹیلٹی، ایک سسپیشن یہاں پر گردش کر رہا تھا کہ کہیں یہ بھارت اور ایران کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ پاکستان کے اوپر اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں۔ تو اس سارے دورے نے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس لحاظ سے اس سسپیشن کو یا چیم گوئی کو نلیفائی کیا ہے؟ دیکھیے، ایرانی وزیر خارجہ نے بار بار کہا، ہم پاکستان کو دعوت دیتے ہیں کہ چار بہا میں انویسٹ کرے۔ ٹھیک ہے، چار بہا جو ہے وہ فری پورٹ ہے، بالکل اوپن پورٹ ہے، اس کا مطلب ہے کوئی بھی ادھر جا کے سرمایہ کاری کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان بھی سرمایہ کاری کر سکتا تھا، لیکن پاکستان نے اس اپرچونٹی سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ بالکل، پاکستان کو چاہیے تھا وہ گریب کرتا اپرچونٹی اور وہاں پہ انویسٹ کرتا، چونکہ پاکستان کے قریب ہے چار بہا، ہندوستان سے تو بہت دور ہے، اور وہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی انکریج کرتا کہ وہ انویسٹ کریں اور وہاں پہ زمین خریدیں، تاکہ ہندوستان کا اثر پھر اس قدر نہیں ہونا تھا اگر پاکستان اس کو کاؤنٹر کرتا۔ میں آپ کو جلدی سے بات بتاؤں کہ اگر آپ دبئی آپ کو جانے کا اتفاق ہو، ان کی تمام مارکیٹس، ان کے جو ہوٹلز ہیں اور ان کی اور جو بزنس انٹرپرائزز ہیں، وہ وہاں پہ ہندوستان والے بالکل، یہ تو سعودی عرب میں بھی آپ دیکھیں گے ہوٹل سارے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان جب فری پورٹ ہوتی ہے، اوپن پورٹ ہوتی ہے، تو کوئی بھی ملک آکر اس میں انویسٹمنٹ کر سکتا ہے۔ بالکل، اور ہمیں اتنا سینسٹیو نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا میں ہر ایک ممالک ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، اگر کسی کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے ساتھ اس کے خلاف ہے۔ البتہ ہمیں ایک پلان کر کے، اسٹریٹجی بنا کر، اور اس دورے کو ایک گڈ اپرچونٹی سمجھتے ہوئے، جس میں انہوں نے خود آ کے کہا ہے کہ آپ انویسٹ کریں، تو اور لنک بنایا
گوادر پورٹ کے ڈاکٹر ساتھ. محمد ایک اور بات ہے جو آپ بتانا شاید پسند کریں گی کہ اس میں جو کی ایشو تھا وہ تھا والیوم آف ٹریڈ بڑھانا. بالکل بالکل اس پہ آپ کچھ کہیں گی؟ بالکل 2021 تک جو حجم ہے تجارت کا پاکستان اور ایران کے درمیان وہ $5 ارب تک لے جانے کا پلان ہے. اس وقت کیا ہے میں 1.5 بلین ہے جی ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایمبیشس ہے خیال لیکن ہو سکتا ہے ناممکن نہیں ہے. لیکن ساتھ میں انہوں نے گوادر پورٹ کو چار بہار کے ساتھ لنک کرنے کی بات کی ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ اس سے ایک تو ہم انفلوئنس جو ہمارا ایک سسپیشن ہے کہ بھارت کے تعلقات ایران کے ساتھ اس کو بھی وہاں پر بیٹھ کے مانیٹر کیا جا سکتا ہے اور اپنا جو ہماری اس خطے کا جو انٹرسٹ ہے خاص طور پہ جتنے بھی بلوچستان کا ایریا ہے یہ بھی ڈیولپمنٹ کے پیراڈائم کے اندر آ جائے. جی میں یہاں پہ ایک دو باتیں کہوں گا. دیکھیے ایران پاکستان کو جو آپ کے ساحلی علاقے ہیں گوادر وغیرہ سارا بس نہیں ہوا ہے اس میں پہلے بھی بجلی فراہم کر رہا ہے جی اور انہوں نے اور بھی کہا ہے کہ ہم اس علاقے میں آپ کو بجلی دیں گے. گیس پائپ لائن کی بات ہے بالکل وہ بھی انہوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ ہم نے تو بنا دیا اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے اتنا پرسنٹیج ہم نے اپنا حصہ بنا دیا. وی آر ویٹنگ فار پاکستانیز کہ وہ اپنا حصہ جو ہے مکمل کریں. بالکل اور صرف انہیں جوڑنا ہے پائپ. بالکل جوڑنا. ہمارا انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے نا سوئی گیس کی وجہ سے تو گھر گھر میں لوگوں کے کنیکشن لگے ہوئے ہیں تو صرف ایران پائپ. تو وہ حیرت دوسری حیرت ان کو یہ ہوتی ہے کہ پاکستان جو تعاون کرنا چاہیے بینکنگ سیکٹر میں وہ نہیں ہو رہا. اس وفد کے اندر بہت سارے بینکوں کے ان کے نمائندے بھی تھے بزنس جو وہاں کے لوگ ہیں وہ بھی تھے تاکہ بزنس کولیبوریشن کو بھی دیکھا جا سکے. جی اور اس میں بڑی پیش رفت بھی ہوئی. پاکستان نے مثال کے طور پہ ان سے درخواست کی کہ آپ نے جو ہمارے چاول کے اوپر پابندی لگائی ہے وہ آپ کھولیں. اسی طرح اور جو اشیاء ہے پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے تو یہ میں ہمیں ایک انڈرسٹینڈنگ نان ٹیرف جو ایریاز ہیں ان کی رکاوٹیں دور کرنے کی بات ہو رہی ہے. تجارتی جو نمائشیں ہیں وہ ان کو منعقد کرنے کی ہمارے یہاں لگتی بھی ہوتی تھی. ایران کی نمائش لگا کرتی تھی بڑی ہیوج لیول کی لاہور میں بھی لگتی تھی تو وہ اس کو بھی بحال کرنے کی جو ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ان کا جو دورہ ہے یہ ایک بریک تھرو ہے. ویسے تو بہت سے دورے ہوتے رہے ہیں لیکن یہ اس نیچ پہ آ گیا تھا جسے آپ نے وہ اٹھایا بات کہ چار بہار کے مسئلے پہ ایک سسپیشن سی پاکستان ایک اور یہاں پر شاید آپ اس سے اتفاق کریں گے خاص طور پہ ایران کا دورہ اس ماحول میں زیادہ امپورٹنس کا باعث اس لیے بھی بن رہا ہے کیونکہ سعودی عربیہ کے ساتھ اور اس کی جو عزائم ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور جو پاکستان یہ ایران کا بھی یہ سسپیشن تھا کہ کہیں سعودی عرب کے ساتھ مل کر پاکستان جو الائنس کا ایک حصہ ہے تو اس کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. تو میرا خیال ہے اس کو بھی پاکستان نے ڈسمینٹل کیا ہے ایسی کوئی بھی اپریہنشن جو دیکھیے انہوں نے صاف کہا کہ ہم کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے کہ ایران کی سرزمین جس طرح کی پاکستان تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں چاہیں گے کہ امریکہ والے خیر امریکہ سے بھی پاکستان کے کچھ اچھے تعلقات نہیں رہے ٹرمپ کی وجہ سے لیکن سعودی عرب کو ہم کوئی ایسی فیسلٹی کوئی ایسی چیز نہیں دیں گے جس سے وہ بیٹھ کے ایران کے لیے خطرہ بن سکے. اب پاکستان نے پہلے اپنی نیوٹرلٹی ڈکلیئر کی ہوئی ہے کہ ہم ایران اور جو سعودی عرب کا کھچاؤ ہے اس میں ہم فریق نہیں بنیں گے بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں کوشش کریں گے کہ درمیان جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ پاکستان اور ایران کی جو دوستی ہے اور تعلقات ہیں وہ اتنے پختہ ہیں. دیکھیے اس میں ایک بہت بنیادی چیز ہوتی ہے پاکستان کے ایران کے ساتھ کوئی سرحدی تنازع نہیں ہے. بارڈرز جو ہیں وہ بالکل ڈیمارک کیے ہوئے ہیں اور دونوں اس کو مانتے ہیں. سمندری حدود بھی اسی طرح ہیں. ہمارے یہاں کوئی ایسا جھگڑا نہیں ہے جو کہ جو وجہ بنے جو دوسرے اور جھگڑوں کو آگے کرنے. اچھا یہاں ایک اور بات بھی ناظرین کے لیے کہ جو ڈاکٹر جواد ظریف کا جو کریئر ہے اور جو ان کی ساکھ ہے وہ بہت کریڈیبل پوزیشن کے اوپر ہیں اور انہوں نے ویری فیکٹ کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ جو اپنے جوہری تنازع صرف امریکہ کے ساتھ نہیں یورپینز کے ساتھ اس میں روس بھی شامل تھا. ڈپلومیٹکلی اس کو بڑے اچھے خوبصورتی کے ساتھ اس کو ڈیل کیا اور اس کو حتمی جو انجام تک پہنچایا. اچھا یہاں پر ایک اور جلدی سے میں بات کر دوں جب سسپیشن کی ہم بات کر رہے ہیں تو سسپیشن آپ کو پتہ ہے کہ کلبھوشن جادو کے پکڑے جانے کے بعد اور ایرانی راستے سے اس کے آنے کے تناظر میں ایک دوبارہ ایک امپریشن قائم ہو گیا کہ ایران نے شاید کچھ سپورٹیو رول ادا کیا ہو جس کو نلیفائی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے
اوپر کی لیول پہ ہائیسٹ ہم نے بات کی اور ہم نے ایکسپلین کیا. ایکسپلین کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ انہوں نے ساری معلومات دے دی ہوں گی کہ یہ کہاں سے ہے, ختم ہو گئی ہے اس قسم کی جو. دیکھیے اس میں میں ایک بات کروں گا کہ اس میں کچھ ہمیں بھی اپنے گریبان میں چھان کے دیکھنا ہے. یادو صاحب جو ہیں جاسوس, وہ کوئی ایسے خفیہ راستے سے نہیں پاکستان آئے, وہ باقاعدہ ایک ویزا لے کر پاسپورٹ کے ذریعے آئے ہیں. تو بغیر پاکستان کی جب تک اتھارٹیز نے ان کو ویزا نہیں دیا وہ پاکستان میں نہیں آ سکتے تھے. اس لیے یہ بھی ہمیں بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم کن کو ویزے دے رہے ہیں, کن کو ہم نہیں دے رہے. بالکل ٹھیک ہے, شکریہ بہت بہت. میرا خیال ہے کہ یہ جو ایران کے اتنے بڑے وفد کا دورہ پاکستان ہے, اس سے یقیناً بہت ساری راستے نکلیں گے اور ترقی کے بہت سارے راستے نکلیں گے, اور خاص طور پہ دونوں ممالک کے درمیان میں جو صدیوں سے قائم ایک رشتہ ہے اس کو مزید مضبوطی ملے گی. بالکل.